مصر کی سرزمین پہ میں جب تھا تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو دوسرے فرقے والے ہیں وہ حدیث نہیں پڑھتے ہیں. اور کچھ میں نے ان کے محدثین کی بھی کتابیں پڑھی، جیسے ناصر الدین البانی، ابن تیمیہ، ابن عثیمین، یہ سب اس فرقے کے بڑے عالم ہیں، دگج عالم لوگ کہے جاتے ہیں. لیکن ان کے حدیث کا طریقہ اور ان کے حدیث لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو حدیث صحیح ہوتی ہے اس کو ضعیف بنا دیتے ہیں. جو حدیث صحیح ہوتی ہے اس کو ضعیف بنا دیتے ہیں. اسی لیے میں نے جو زیادہ تر احادیثیں اٹھائی ہیں وہ بخاری مسلم سے اٹھائی ہے، تاکہ ان کی بھی جرأت نہ ہو حدیث کا انکار کرنے کا، ان کی بھی کبھی ہمت نہ ہو کہ ان حدیثوں کا وہ انکار کرے اور ہمارے رسول کی آمد پر جشن منانے کا وہ انکار کر سکے. اور یہی تک نہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. ترمذی شریف میں امام ترمذی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے گئے. جنگ سے جیسے ہی تشریف لاتے ہیں اور مدینہ میں ان کی تشریف آوری ہوتی ہے تو امام ترمذی لکھتے ہیں فجاءت جاریۃ سوداء فقالت یا رسول اللہ، فجاءت جاریۃ سوداء فقالت یا رسول اللہ انی کنت نذرت ان اضرب انی کنت نذرت ان ردک اللہ سالما فانا اضرب بین یدیک بالدف واتغنى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت نذرت فاضربی. ترجمہ سماعت کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے تشریف لاتے ہیں تو ایک باندی نبی پاک کے سامنے آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے نذر مانی تھی، میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنگ سے صحیح سلامت ہمارے پاس لے آئے، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنگ سے صحیح سلامت ہمارے پاس لے آئے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی، میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور میں آپ کے شان میں قصیدے پڑھوں گی. تو نبی پاک کا جملہ سنے، نبی پاک فرماتے ہیں ان کنتی نظرتی فضربی، اے جاریہ اگر تو نے نظر ایسی مانی ہے تو اپنی منت پوری کر لے اور جو قصیدے میرے شان میں پڑھنے ہیں پڑھ دے. ثابت ہو گیا کہ جو ہم کرتے ہیں، جو ہم نعت نبی گنگناتے ہیں نبی کی آمد پر، نبی مختار کی جشن میں اس کی جشن مناتے ہیں، ان کے وجود کی آمد میں ان کی وجود پر ہم جشن مناتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں، وہ وہی چیز ہے جو نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے اور نبی پاک کے سامنے صحابہ نے کر کے دکھایا. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ تو تقریباً اتنی احادیث سے یہ چیزیں تو ثابت ہو گئی کہ جشن عید میلاد منانا یہ کوئی بدعت نہیں، یہ کوئی مکروہات میں سے نہیں، یہ کوئی محرمات میں سے نہیں. لیکن اس کے اوپر بھی کیا جشن عید میلاد منانے سے اور نبی کی آمد کی خوشی کا اظہار کرنے سے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں، یہ بھی سنیں. کچھ حاصل ہوتا ہے اور کچھ ہمیں ملتا ہے، یہ بھی سنیں. وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاک گیتی پر تشریف لائے تو ابو لہب کی باندی تھی جس کا نام ثویبہ تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ولادت ہوئی تو وہ دوڑتے دوڑتے ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب اور ابو جہل دونوں ایک ہی کیٹیگری کے دشمن ہیں، اسلام کے اور نبی پاک کے. ابو لہب کے پاس وہ جاریہ وہ باندھی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے آقا آج تیرے گھر میں تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، آج تیرے
گھر میں تیرا بھتیجا تشریف لایا ہے، وہ جب سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ اس نے نبی پاک کی آمد کی خوشی نہیں منائی، بلکہ اس نے خوشی کس چیز کی منائی کہ اس کا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس کی خوشی میں اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے کہا کہ اے ثویبہ، اے میری باندی، جا تو آج سے آزاد ہے، تجھے میں نے آزادی دے دی، آج سے تو آزاد ہے۔ جب اس کا مرنا ہو جاتا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ابو لہب اس دنیا سے چلا گیا، تو حدیث ہے امام بخاری شریف کی حدیث ہے، فلما مات ابو لہب فأریہ بعض اہلہ فی منامہ فسأل یا ابا لہب ماذا فعل بک اللہ؟ فقال ابو لہب ما رقیت انی سوا غیری غیر انی اسقیت فی ذلک اليوم بعتاقتی ثویبہ۔ حدیث شریف کی ترجمہ سماعت کرے کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کچھ لوگوں نے اور اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا، اس کے گھر والوں نے کچھ خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اے ابو لہب، تو بڑا دشمن رسول تھا، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ لم القا بعدکم، یعنی جب سے میں مرا ہوں تب سے مجھے کوئی آرام نہ ملا، تب سے میں عذاب میں مبتلا ہوں، غیر انی سقیت فی ذلک اليوم بعتاقۃ ثویبہ۔ صرف ایک دن ایسا آتا ہے جس دن میں نے نبی پاک کی آمد پر اپنی باندی کو اور اپنی باندی کو میں نے آزاد کیا تھا، اسی دن جب وہ دن آتا ہے دوشنبہ کا دن، تو اس دن میری شہادت کی انگلی سے پانی نکلتا ہے، اور جب میں اس پانی کو پیتا ہوں اور اپنی انگلی کو منہ میں ڈال کر چوستا ہوں تو میرے عذاب میں کمی آ جاتی ہے، میرے عذاب سے کمی ہو جاتی ہے۔ پتہ چل گیا صرف نبی کی آمد کے جشن میں، نبی کی آمد کے جشن منانے کا فائدہ غلاموں کو بھی نہیں بلکہ ان کے دشمنوں کو بھی ملتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب ایک دشمن کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے تو ہم نبی کے غلام ہیں، کیا ہمیں اس کا فائدہ نہ ملے گا؟ کیا ہمیں اس کا استفادہ نہ ہوگا؟ یقیناً ہوگا، لیکن دل میں خلوص ہونا چاہیے، صدق نیت ہونی چاہیے، تو یقیناً نبی پاک کی جشن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد کی خوشی کا اظہار اگر ہم شریعت کی روشنی میں کریں تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا فائدہ حاصل۔ یہ تو بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا جائز ہے، بہتر ہے، اور علماء نے فرمایا یہ افضل النوافل ہے، افضل النوافل ہے، کہ جو اعمال خیر ہیں ان اعمال خیر میں یہ سب سے بہتر ہے۔ اور میں آخر میں ذکر کروں گا علامہ جلال الدین سیوطی کا قول اور علامہ ابن حجر عسقلانی کا قول میلاد النبی کے تعلق سے، اور اس میں ہمیں کچھ درس اور کچھ عبرت بھی مل جائے گا۔ ہم اس نبی کی آمد مناتے ہیں جس نے پتھریں کھا کر اور جن کا بدن خون سے لہو لہان ہو جاتا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے رب کی دین کی خدمت کے لیے اور اسلام کو ہم غلاموں تک پہنچانے کے لیے ساری اذیتیں سہی، ساری پریشانیاں سہی، صرف اس لیے کہ میری خدا کا دین اور میرے امت تک میرا یہ دین پہنچ سکے۔ ہمارے نبی کی فضیلت آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے نبی کی فضیلت اور ان کی شان و عظمت بس میں قرآن کی کچھ آیتوں سے ثابت کروں، قرآن کی کچھ آیتوں سے اس کو میں ثابت کروں گا اور بتاؤں گا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کئی سالوں تک، کتابوں میں آتا ہے تقریباً 400 سے 500 برس تک تبلیغ کرتے رہے، سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا، تو آخر میں کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے رب یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب انہیں ہلاک کر دے۔ یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کشتی بنائیں اور اس پر جو ایمان والے ہیں اس کو لے کر سوار ہو کر نکل جائیں۔ اب طوفان آیا، سارے بے ایمان سارے کفار ڈوبنے لگے،
ان ڈوبنے والوں میں ان کا ایک بیٹا بھی تھا. ان ڈوبنے والوں میں ان کا ایک بیٹا بھی تھا. جب بیٹا ڈوب رہا تھا تو قرآن پاک کی آیت ہے اور حضرت یہاں پر موجود ہے. قرآن پاک کی آیت ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. حضرت نوح علیہ السلام رب کی ہاتھوں رب کی بارگاہ میں رب کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے. وہ بے ایمانوں میں سے تھا ان کا بیٹا, لیکن وہ دعا کرتے ہیں, باپ کی محبت تھی, دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے تو اسے بچا لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی انی اعیدک ان تکون من الجاہلین. تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے نوح یہ جان لو کہ یہ بیٹا تمہارا ضرور ہے لیکن یہ غداروں میں سے ہے, لیکن یہ بے ایمانوں میں سے ہے, لیکن یہ غداروں میں سے ہے, اس کے بارے میں مت پوچھو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کے بارے میں دوبارہ سوال مت کرنا. یہ آپ نے واقعہ سن لیا. اس چیز میں دو تین چیزیں آپ کو میں ذہن نشی کر دوں پھر دوسری طرف لے چلتا ہوں. نوح علیہ السلام ہے, کون ہے؟ اللہ کے رسول, اللہ کے نبی, اور دعا کر رہے ہیں کون؟ اللہ کے نبی. کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کے لیے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا دے, اس ہلاکت سے میرے بیٹے کو نجات دے دے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ نبی دعا کرے, اس کے باوجود بھی اللہ کیا کہتا ہے کہ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین, کہ اے نوح تم اس چیز کے بارے میں سوال مت کرو جو تم نہیں جانتے ہو, یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا رد کر دیا کہ اس چیز کے بارے میں سوال مت کرو. اب آئے قرآن پاک کی دوسری آیت کی طرف, قرآن پاک کے دوسرے حصے کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اب ائتنا بعذاب علیم. کہ مکہ مکرمہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی, لوگوں کو دعوت دی, کفاروں نے جھٹلا دیا, کفاروں نے انکار کر دیا, اور اخیر میں کہا کہ اے محمد اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو دعا کریں, آپ رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے ہمیں ہلاک کر دے. ایک کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود کفار, یہ خود اللہ کے رسول کے دشمن مطالبہ کر رہے ہیں محبوب نبی پاک سے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں پتھروں کی بارش کر کے ہمیں ہلاک کر دے. لیکن رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ جواب کیا دیتا ہے؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَأَنْتَ فِيهِمْ. تبارک و تعالیٰ جواب کیا دیتا ہے کہ اے میرے رسول, اے میرے محبوب, آپ کے رب کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ آپ جس قوم کے درمیان موجود ہو اللہ اس قوم پر عذاب نازل کرے, اللہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرے. آپ کے رب کو یہ گوارا نہیں, گرچہ کہ آپ کے دشمن مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں انہیں عذاب دوں, لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں, کیونکہ آپ ان میں تشریف رکھتے ہیں. یہ آپ کے رب کو گوارا نہیں کہ ان پر عذاب نازل کرے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. میں نے بتایا تھا کہ ایک نبی دعا کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے, پھر بھی بیٹے کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے, لیکن وہیں پر کفار قریش ہے, وہیں پر نبی کے جھٹلانے والے, وہیں کے نبی کے دشمن وہ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہم پر عذاب لائیے. لیکن اللہ کہتا ہے میرے محبوب آپ کے رب کو یہ گوارا نہیں کہ آپ جہاں موجود ہو وہاں عذاب نازل. آپ کے رب کو یہ گوارا نہیں کہ آپ جس میں موجود ہو, جس قوم کے درمیان آپ رہتے ہو اس قوم پر عذاب آ جائے. یہ ہمارے رب کا فرمان ہے. اور یہی تک نہیں, قرآن پاک میں ہی دوسری طرف آپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتوں سے سجدہ کروایا. رب تعالیٰ نے حکم دیا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں تم میرے نبی کا سجدہ کرو، تو قرآن میں آتا ہے فسجدوا، تو ان لوگوں نے سجدہ کیا، ایک بار سجدہ جو تھا وہ ایک بار ہی کرنا تھا، اور پہلی بار تھا اور آخری بار تھا، پہلی بار تھا اور آخری بار تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم کے لیے دوبارہ سجدہ نہ کروایا گیا فرشتوں سے۔ لیکن جب نبی پاک کی بات آتی ہے، قسم خدا کی آپ کا دل خوش ہو جائے گا، جب نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اس کے فرشتے درود پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 5 اور 1000 بار نہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اے مومنو تم بھی ان پر ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہو، تم بھی ان پر ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہو۔ حضرت آدم کے لیے سجدہ صرف ایک بار اور آخری بار کروایا گیا، لیکن جب ہمارے رسول کی بات آئی تو ان پر درود و سلام بھیجا جا رہا تھا، بھیجا جا رہا ہے۔ کون؟ رب تعالیٰ۔ وہاں پر صرف فرشتے تھے، آدم کا سجدہ کرنے میں صرف فرشتے تھے، لیکن یہاں پر فرشتے بھی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں اور خود رب تعالیٰ بھی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت، یہ ہے ہمارے نبی کا معجزہ اور مرتبہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور ان کی تاریخ سے اور ان کی ہسٹری سے جو ہمیں سب سے زیادہ سیکھنا ہے، ہم اپنے پروگرام میں اور ہم اپنی مجالس میں جو ذکر کرتے ہیں وہ معجزات کا صرف ذکر کرتے ہیں، خصائص ذکر کیے جاتے ہیں، حکایات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جو اصل معجزہ ہے نبی پاک کا وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ پوچھیں گے کہ اصل نبی کا معجزہ کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ ان کا اخلاق عظیم تھا۔ اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو معجزہ عظیم ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ ہمیں بیان کرنے کی کوشش۔ اخلاق نبی پاک کا کیا تھا، اس اخلاق کو بھی میں آپ کو پیش کر دوں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کرنے والی تقریباً آخری چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور پھر اس کے کئی سالوں کے بعد تقریباً 10ویں ہجری میں، آج ہی میں الحمدللہ میں نے اپنی محلے کی مسجد میں 12 روز کا درس سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 روز کا درس رکھا تھا، اور الحمدللہ اسی کو پورا کرنے کے بعد میں یہاں آ رہا ہوں۔ 12 روز تک روزانہ عشاء بعد 20 سے 25 منٹ تک کا نبی کی پوری ہسٹری بیان کی گئی، شروع سے لے کر کے پیدائش ہونے سے پہلے سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے تک، اور الحمدللہ ہمارے محلے کے سارے لوگوں نے اس کو سنا اور نبی کی سیرت سے سیکھا۔ اسی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہمیں سیکھنے کی چیز ہے وہ ہم ضرور آپ سے ضرور سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، کس مکہ کو؟ وہ مکہ جہاں کے سارے لوگ دشمن تھے، جہاں کے سارے کفار قریش اور کفار مکہ سب کے سب نبی پاک کے سخت دشمن تھے، چاہے ابو جہل ہو کہ ابو لہب ہو کہ ابو سفیان ہو کہ عتبہ و شیبہ ہو، سب کے سب نبی کے سخت دشمن تھے۔ اور اس دشمنی، اور یہی تک نہیں، ایک دشمنی ہوتی ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا، لیکن وہ دشمنی اس حد کی تھی کہ نبی پاک جس راستے سے گزرتے، نبی پاک نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان کے اوپر کوڑا لا کر کے ڈال دیا جاتا، ان کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دی جاتی، اور ان کے
جسم مبارک کو کبھی کبھی پتھر اور اینٹیں مار کر لہو لہان کر دیا جاتا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ ان کا نالائن مبارک, ان کی چپل شریف وہ خون سے تربتر ہو جاتی تھی. ایسے دشمن تھے. لیکن جب مکہ فتح ہوا, مکہ فتح ہوتا ہے, اور یہی نبی پاک نے ہی صرف ان مصیبتوں کا اکیلا سامنا نہیں کیا تھا, بلکہ وہ جو صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے ان پر بھی بہت ظلم و ستم ہوا. حضرت بلال کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جب وہ اسلام قبول کیے تو ان کا جو مالک تھا اور ان کا جو آقا تھا, اس نے حضرت بلال کو ان کے جسم سے کپڑے اتار کر اور چلچلاتی دھوپ میں ریگستان میں ان کو ننگا لٹا کر ان کے سینے مبارک پر پتھر رکھ کر کے اور ان سے ان کو کوڑے مارتا اور کہتا کہ دودھ اور کہا جاتا کہ دین سے پھر جا ورنہ مار دیا جائے گا. حضرت بلال کہتے الاحد الاحد اللہ الاحد, کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی دین سے میں پھرنے والا نہیں ہوں. وہ ایمانی جذبہ تھا, وہ ایمان تھا جس کے ایک ذرے کے قابل بھی ہم نہیں. سنے ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ظلم و ستم سہنے والے نہیں تھے, بلکہ وہ تمام صحابہ جنہوں نے مکہ چھوڑا اور مکہ ایسی حالت میں چھوڑا کہ جو تن پر ایک کپڑا تھا بس وہی لے کر گئے. گھر چھوٹ گیا, گھر کافروں نے لوٹ لیا, مال بھی چھوٹ گیا, مال بھی کافروں نے آپس میں بانٹ لیے, گھر پر قبضہ کر لیا. اس کے باوجود جب فتح مکہ ہوتا ہے اور جب تمام صحابہ کے ساتھ مکہ میں فتح و نصرت کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو صحابہ کے سینے چوڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پر ظلم کیا گیا تھا, جو ہم پر ستم ڈھایا گیا تھا, آج ہم اس کا بدلہ لیں گے. الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلہ لینے کا دن ہے, آج تو بدلہ لینے کا دن ہے. ظاہر سی بات ہے جس پر اتنا ظلم ہوا ہو وہ تو جذبے میں آ کر کے اور اپنی جیت دیکھے گا تو یہی کہے گا. آپ کا دشمن ہو اور آپ جس دن دشمن پہ قابو پا جائے تو یہی کہیں گے آج بدلہ لینے کا دن ہے. تو ٹھیک ایسے ہی صحابہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, کہ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے. نبی پاک کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے اور نبی پاک فرماتے ہیں, نبی پاک نے ان الفاظ کو کیسے اپنے الفاظ میں بدلا یہ سنے اور کیسے یہ نعمت یہ نقمت رحمت میں بدل گیا. نبی پاک نبی پاک نے اس الفاظ کو سنا تو نبی پاک فرماتے ہیں نہیں نہیں, الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ, آج بدلہ لینے کا دن نہیں بلکہ آج تو مغفرت اور معافی کا دن ہے. آج بدلہ لینے کا دن نہیں, آج تو معاف کرنے کا دن ہے. اور اس کے بعد نبی پاک نے کیا کیا, کہا کہ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے معافی ہے, جو مسجد جو حرم شریف میں داخل ہو جائے اسے امان ہے, جو اپنے ہاتھوں سے تلوار گرا دے اسے بھی امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں, ابو سفیان دشمن ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امان میں ہے. ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہیلے بہانے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اتنے ہیلے بہانے جب معافی کرنا ہے, اتنے ہیلے بہانے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو وہاں گھر میں رہ جائے وہ بھی معاف, جو ابو سفیان کے گھر میں رہ جائے وہ بھی معاف, جو حرم شریف میں چلا جائے وہ بھی معاف, جو تلوار چھوڑ دے وہ بھی معاف. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. وہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ لوگوں کو معاف کیسے کیا جائے, لوگوں کو امان کیسے دیا جائے. اور انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, اس کی انانیت اور اس کا تکبر, اس کا غرور ہوتا ہے کہ وہ مرنے کو ایک ٹائم کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور اگر جھکنا بھی ہو تو وہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے تاکہ میری ناک بھی نہ کٹے اور میں ایک بہانہ بنا سکوں کہ میں اس کے سامنے اس لیے جھکا کہ میرے بڑے پھوپھا نے کہہ دیا تھا, اس لیے میرے چچا نے کہہ دیا تھا, اسی لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ انسان بڑا طاقتور ہے اور میں پار نہیں پا سکتا تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ میں لگاؤں تاکہ میری عزت بھی برقرار رہے اور میری ناک بھی نہ کٹے اور میں اس سے چھٹکارا بھی پا جاؤں. تو گویا نبی پاک دیکھ رہے تھے, نبی پاک سمجھ رہے تھے کہ یہ ابو سفیان اتنا بڑا مکے کا سردار
ہے یہ کبھی ایسے نہیں جھکے گا. گویا یہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. نبی پاک نے خود کہا کہ اے ابو سفیان تم گھر میں رہو, تمہیں معافی ہے, اور یہی تک نہیں تمہارے گھر میں جو چلا جائے اسے بھی معافی ہے. تمہارے گھر میں جو چلا جائے اسے بھی امن و امان ہے. تو نبی پاک نے بہانہ دیا, اور یہ بہانہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کرنے کا ایک بہانہ ہے. نبی پاک رحمت بنا کر لوگوں کے لیے اور عالمین اور دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, زحمت نہیں. تو کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں, کوئی اگر ہماری جگہ ہم ان کی جگہ ہوتے تو یقیناً بدلا لیتے. ان لوگوں سے کیسے نہ بدلا لے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا, انہیں شہید کر دیا. کیسے نہ ان سے بدلا لیتے. اور جس غلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا تھا, وہ غلام جب اسلام قبول کر لیا تو نبی پاک نے کہا کہ تمہیں معافی ہے, تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا, تم سے کسی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. صرف نبی پاک نے یہ کہا کہ بس تم میرے سامنے مت آنا, کیونکہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے میرے چچا یاد آ جائیں گے اور میں غمگین ہو جاؤں گا. میں نے تجھے معاف کیا, میں نے تجھے امان دیا, میرا تجھ سے کوئی غلا نہیں, جاؤ امن و سلامتی کے ساتھ. یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا. اور آخر میں نے کہا تھا میری تقریر میں کہ میں آخر میں کچھ میسج ضرور دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو نبی پاک سے جو سب سے پہلا جملہ سنا گیا, راوی بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام فتدخلوا الجنة بسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جملہ ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ والوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ افشوا السلام بینکم, اپنے درمیان امن و سلامتی قائم کرو, اپنے درمیان تم امن و امان اور سلامتی قائم کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَطْعِمُوا الطَّعَامَ, اور غریبوں مساکین کو کھانا کھلاؤ, وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, اور تمہارے جو آس پاس رہنے والے تمہارے دوست احباب ہیں, تمہارے رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور آخر میں کہا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ